بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر میں آپ کے سامنے یہ نظریہ رکھوں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت اور بے پناہ جلال کسی تباہ کن زلزلے میں نہیں بلکہ محض ایک مسکراہٹ میں پوشیدہ ہے۔ مسکراہٹ؟ یعنی مطلب یہ تو ایک بڑا ہی عجیب سا تضاد لگتا ہے سننے میں۔ جی بالکل عجیب ہے، لیکن کیسا محسوس ہوگا آپ کو یہ جان کر؟ آج کی ہماری اس گہری نشست کا محور اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں، یعنی القدیر، القادر اور المقتدر۔ ہمارا مقصد لغت کھول کر صرف ترجمہ جاننا نہیں ہے، جی وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں نا، بلکہ ہم یہ کھوج لگانا چاہتے ہیں کہ یہ صفات دراصل ایک انجن کی طرح کیسے کام کرتی ہیں جو ہماری حقیقت، امیدوں اور خوف کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ جو مسکراہٹ اور مطلق طاقت کو جوڑنے والی بات آپ نے کی نا، اس نے واقعی ایک زبردست تجسس پیدا کر دیا ہے۔ عموماً طاقت کے ساتھ تو ایک رعب اور دباؤ ذہن میں آتا ہے، صحیح۔ لیکن ہمارے ذرائع میں جس واقعے کا حوالہ ہے وہ اس تصور کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ یہ واقعہ اس شخص کا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، جو حیرت کے عالم میں سمجھتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ بالکل وہی۔ وہ حیران ہوتا ہے اور اس مقام پر کائنات کا مالک غصے کے بجائے مسکراتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اعلان ہے کہ اللہ کی طاقت کو خود کو ثابت کرنے کے لیے ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنی بے نیاز طاقت ہے کہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ کچھ عطا کر سکتی ہے جو ہماری عقل سے باہر ہے۔ یہیں سے ایک سوال پوری شدت سے میرے ذہن میں ابھر رہا ہے۔ اگر طاقت ایک ہی حقیقت ہے تو اس کے لیے القادر، القدیر اور المقتدر جیسے 3 مختلف نام کیوں؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ میں تو ایسے یوں سمجھ رہی تھی کہ جیسے ہم ایک ہی خوبصورت منظر کو 3 مختلف کیمرہ لینس سے دیکھ رہے ہوں، ہر لینس تصویر کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ کیا عربی زبان کے لحاظ سے یہ مثال درست ہے؟ کیمرہ لینز والی مثال بہت زبردست ہے، لیکن اگر ہم ان صفات کے میکانزم کو دیکھیں تو یہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ دیکھیں، ان تینوں کا جو روٹ ورڈ ہے نا، وہ قاف دال را ہے۔ اچھا۔ اس کے 2 اہم معنی ہیں۔ پہلا تو مکمل قدرت جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، اور دوسرا معنی ہے چیزوں کا ایک خاص اندازہ مقرر کرنا، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ مطلب طاقت اندھی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اندھی طاقت تو تباہی لاتی ہے۔ جب لامحدود طاقت کے ساتھ پیمانہ ملتا ہے تو وہ پوری کائنات کے نظام کو درستگی سے چلاتا ہے۔ اور زبان کو اصول دیکھیں نا، قرآن میں القدیر 45 بار آیا ہے، القادر 12 بار، اور المقتدر کتنی بار آیا؟ المقتدر 4 بار آیا ہے۔ عربی کا اصول ہے کہ حروف زیادہ ہوں تو معنی بڑھ جاتا ہے۔ المقتدر مطلب قدرت کی سب سے اونچی اور حتمی شکل، جس کے آگے کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ یہ شدت سن کر مجھے فوراً وہ مسنون دعا یاد آ رہی ہے جو رات کو آنکھ کھلنے پر سکھائی گئی ہے۔ ہم اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور استغفر اللہ کہتے ہیں، مطلب اتنی بڑی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ تنہائی کا وقت بڑا خاص ہوتا ہے۔ ہاں نا، اور جب آدھی دنیا سو رہی ہوتی ہے، دل سے ایک بار پھر استغفر اللہ نکلتا ہے، یہ سوچ کر کہ ہم اس کی پکڑ کے سامنے کتنے بے بس۔ اور یہی بے بسی کا احساس دراصل انسان کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی طاقت کو جانتے ہیں تو ایک اور حقیقت کھلتی ہے۔ لیکن یہاں ایک فکری الجھن بھی تو پیدا ہوتی ہے نا۔ اگر اللہ کی طاقت اتنی مطلق اور المقتدر ہے تو انسانی دنیا میں جب کسی کے پاس ایسی پاور آتی ہے تو وہ تو ظالم بن جاتا ہے۔ ہاں، انسانی تاریخ تو اسی سے بھری پڑی ہے۔ جی، تو اللہ کی یہ جو مطلق طاقت ہے، یہ انسانوں والے ماڈل سے مختلف کیسے ہے؟ وہاں رحم کی گنجائش کیسے بچتی ہے؟ یہی تو تضاد ہے جسے قرآن نے بڑے منفرد انداز میں واضح کیا ہے۔ قرآن صفت قدرت کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سورۃ الممتحنہ کی 7ویں آیت میں القدیر کے فوراً بعد الغفور الرحیم آیا ہے۔ ہاں، طاقت کے ساتھ معافی۔ انسانوں کی نفسیات تو کہتی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ معاف کیوں کرے گا؟ ہم تو تب معاف کرتے ہیں جب ہم کمزور ہوں۔ اور اسی وہم کو تو قرآن جڑ سے اکھاڑ رہا ہے۔ انسانوں میں معافی مجبوری کی پیداوار ہے، لیکن اللہ القدیر ہونے کے باوجود غفور ہے۔ اس کی معافی مجبوری سے نہیں بلکہ کامل طاقت کے باوجود ہے۔
ارے واہ، یہ تو کمال کا نقطہ ہے۔ اس سے ہماری طرح اپنی طاقت چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ بار بار خوف مسلط کرے۔ واقعی یہ نقطہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ مطلب ہم ایک ایسے رب کے سامنے ہیں جو فوری سزا دینے پر مکمل قادر ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ یہ برداشت دیکھ کر تو اپنے ڈھیٹ پن پر واقعی استغفر اللہ پڑھنے کا دل کرتا ہے کہ ہم کیسی مہلت ضائع کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ مہلت ہمیں قدرت کے اس دوسرے پہلو کی طرف لے جاتی ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، کیونکہ یہ طاقت ایک نپا تولا نظام ہے۔ اچھا، تو پھر اس نظام پر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم مان لیں کہ اللہ کی قدرت اور تقدیر ایک باقاعدہ بلو پرنٹ ہے، تو پھر میری جدوجہد کا کیا فائدہ؟ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ہم آج محنت کیوں کریں اگر سب مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ سوال تو صدیوں سے انسان کو الجھاتا آیا ہے۔ اس کا جواب تقدیر پر ایمان کے 4 درجوں میں ہے: علم، کتابت، مشیت اور تخلیق۔ ہم علم کو زبردستی سمجھ لیتے ہیں۔ ذرا اس کو تھوڑا سا اور کھولیں۔ علم اور مجبوری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، پہلا درجہ ہے علم۔ اللہ کو اپنے لامحدود علم سے پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ اپنی آزادی استعمال کرتے ہوئے مستقبل میں کیا فیصلہ کریں گی۔ اس نے زبردستی نہیں کی، بس آپ کا فیصلہ لکھ دیا۔ یہ کتابت ہے۔ اچھا، یعنی اس نے وہ لکھا جو میں خود ارادے سے کرنے والی تھی۔ کیمرہ اتنا ایڈوانس ہے کہ وقت سے پہلے ریکارڈ کر لیا۔ 100%۔ پھر تیسرا درجہ مشیت یعنی اللہ کا چاہنا ہے، اور چوتھا ہے تخلیق۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق 40 دن کے حساب سے مراحل سے گزرتی ہے، اور اس دوران فرشتے کے ذریعے اس کا رزق، عمر، خوشبختی لکھ دی جاتی ہے۔ مطلب پہلی سانس لینے سے پہلے ہی پورا ایکو سسٹم ڈیزائن ہو چکا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور دوسری مثال بارش کی لے لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پانی ایک خاص اندازے سے اتارا، ذرا سا زیادہ ہو تو سیلاب، تھوڑا کم ہو تو قحط پڑ جاتا ہے۔ ہر قطرہ پرفیکٹ مقدار کا پابند ہے۔ یہ سب سن کر تو انسان کو اپنی بے وقوفی پر شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں نا کہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں۔ اپنی اس بے صبری پر تو مجھے لگتا ہے ہمیں استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہر واقعہ کتنی باریک بین حکمت سے طے پا رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کنٹرول اور جلد بازی کی بات کی نا، یہی آج کے انسان کا سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ دور حاضر کا انسان ٹیکنالوجی بنا کر خود کو بہت قادر سمجھنے لگا ہے۔ میں بالکل یہی سوچ رہی تھی کہ آج ہم نے اے آئی بنا لی ہے، جینیاتی انجینئرنگ میں کمال حاصل کر لیا ہے، تو ہم خود کو خدا نخواستہ قادر سمجھنے لگے ہیں۔ اس انسانی طاقت کے وہم اور المقتدر کی طاقت میں فرق کیا ہے؟ ہم اس غبارے سے ہوا کیسے نکالیں؟ اس وہم کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حقائق کو دیکھیں۔ ذرائع میں 5 بڑے واضح فرق بتائے گئے۔ سب سے پہلا تو یہ دیکھیں کہ کیا انسان پیدائشی طور پر طاقتور ہے؟ ظاہر ہے بالکل نہیں۔ انسان تو اپنی زندگی کے پہلے چند سال مکمل محتاج ہوتا ہے۔ مطلب ہماری طاقت ایک طویل کمزوری کے بعد آتی ہے۔ درست، جبکہ اللہ کی قدرت ہمیشہ سے ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ انسان کی طاقت ادھار کی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ تیسرا یہ بتائیں، کیا بڑے سے بڑا طاقتور انسان اکیلا کچھ کر سکتا ہے؟ اکیلا تو انسان صفر ہے۔ بڑے حکمران کو بھی فوجوں اور ڈاکٹروں کی بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، یعنی انسانی طاقت نامکمل ہے۔ بس یہی کھوکھلاپن ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ انسانی طاقت محدود ہے، اور پانچواں فرق یہ کہ یہ فانی ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس سارا غرور مٹی میں ملا دیتا ہے، جبکہ القدیر کی طاقت ہمیشہ رہنے والی اور اٹل ہے۔ اب مجھے پوری طرح سمجھ آیا کہ ہم استخارے میں کیوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری قدرت سے قدرت مانگتی ہوں۔ یہ تو اپنے ادھار کے کنٹرول کو تسلیم کرنے اور لامحدود مالک کے آگے سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ اور یہی سرنڈر انسان کو اصل سکون دیتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اور میری اگلی الجھن بھی یہی ہے۔ اگر دلائل اتنے واضح ہیں تو انسان اس وہم کا شکار ہو کر دوسروں پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ ہم فرعون کیوں بنتے ہیں؟ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ذرائع میں ہے نا، وہ اسی تاریخ پہلو پر ایک زبردست چوٹ ہے۔ جی، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ واقعی طاقت کے نشے میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک الارم ہے۔ وہ شدید غصے میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہے تھے نا، تو پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ جان لو اے ابو مسعود، اللہ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس پر رکھتے ہو۔ اور ان کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ انہیں اپنی ادھار کی طاقت کی حقیقت نظر آ گئی۔
یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب انسان ظلم کرتا ہے تو وہ المقتدر کو بھول جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جی وہ تو سیدھی آسمانوں تک جاتی ہیں، اور جب وہ عرش تک پہنچتی ہے تو قیامت کے دن جو انجام سامنے آتا ہے وہ مفلس والا واقعہ، سچی بات ہے جو بھی سن رہا ہے وہ دہل جائے گا۔ اس کی یہ دہشت اس لیے زیادہ ہے نا کیونکہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ چھن رہا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، قیامت کا دن ہے، ایک شخص نماز و تہجد کے پہاڑ لے کر آتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں بہت کامیاب ہوں۔ جی، لیکن پھر دعوے دار آتے ہیں جن پر اس نے دنیا کے ادھار کی طاقت میں ظلم کیا تھا، کسی کو گالی دی، کسی کا مال کھایا۔ اور وہاں رشوت یا درہم و دینار تو ہوں گے نہیں، تو انصاف کیسے ہوگا؟ وہاں کرنسی نیکیاں ہوں گی۔ المقتدر کے عدل کے تحت اس کی نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دی جائیں گے اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے حقیقی مفلس ہونا۔ استغفر اللہ، ساری کمائی غرور کی وجہ سے لٹ گئی۔ واقعی استغفر اللہ، ہمیں اس دیوالے پن سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم طاقت کے نشے میں بھول جاتے ہیں کہ اصل طاقت المقتدر کی ہے۔ اور یہی آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جب ہم اللہ کو القدیر اور المقتدر مان لیتے ہیں تو تکبر ختم ہو جاتا ہے، انسان زمین پر عاجزی سے چلتا ہے۔ واقعی آج ہم نے بڑا گہرا سفر طے کیا۔ قدرت کے درجوں کو سمجھ کر ہم نے اپنی جلد بازی کا علاج ڈھونڈا اور ظلم کی ہولناک قیمت کو بھی دیکھا۔ اختتام پر میں بس ایک بات چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ ذرائع میں لکھا ہے کہ اگر اللہ سب کا رزق بڑھا دیتا تو لوگ فساد مچاتے۔ اس تناظر میں اپنی زندگی پر غور کریں۔ جی ضرور۔ آج جو تاخیر ہے یا مشکلات ہیں، کیا پتہ وہ المقتدر کی طرف سے ہماری حفاظت کے لیے کامل محبت کا نتیجہ ہوں؟ کیا پتہ وہی محرومی ہمیں فرعون بننے اور مفلس بننے سے بچا رہی ہو؟ سبحان اللہ، یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جو زندگی کے ہر شکوے کو شکر میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔